بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ دین اسلام جو کہ توحید کے اوپر مبنی ہے، دین اسلام جو کہ توحید کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر انسانی ہوس اور خواہشات سے منع کر دیا گیا، اس جیسا معاملہ دین اسلام کی مخالفت میں کم و بیش ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے قومیں آئی تھیں، مخالفت کی شکل و صورت ایسی رہی جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں، یہ تو پھر بھی کم ہے۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور دنیا کے سامنے تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، ساری دنیا نے مل کر جد و جہد کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت روم نے مملکتی اقتدار کے ایک لحاظ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا، تیاری شروع کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی، اطلاع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بارڈر پر پہنچنے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اعلان فرما کر لے کر نکل پڑے، جس کا نام جنگ تبوک ہے۔ اس پیش قدمی کو دیکھ کر اس سپر پاور طاقت مملکت کے قدم اکھڑ گئے کہ وہ آگے بڑھنے کی جرأت تک نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ توحید کے مبنی، توحید کا سبق درس اور اس سلسلے پر قائم اور باقی رہنے کے سلسلے میں کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کے صحابہ کو عام طور پر، خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکید اور تلقین، بس اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً خَلِيَّةً تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے تحت اس منصب کے اوپر دین اسلام کی حفاظت اور اس کی تعلیم و تربیت اور حقانیت کو پیش کرنے والے جتنے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ پیام پیش کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید، مدد، قدرت تمہارے ساتھ ہے، یہ رکاوٹیں ہوں گی، یہ رکاوٹوں میں تمہیں اپنی طاقت لگانا ہے، مال تو لگانا ہے، حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں جان بھی دینا پڑیں گی۔ اس قسم کی جد و جہد کم و بیش ہر نبی نے کی ہے، تمہارے نبی نے بھی کی، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے، پیام خداوندی کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنا مقدس کلام کتاب کی شکل میں یا صحیفے کی شکل میں یا بغیر کتاب کے، بغیر صحیفے کے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً ارشادات و ہدایات خداوندی کے ذریعے سے یہ بات ہوتے رہی، لیکن مخالفین نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی تکذیب کی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو بدل ڈالا۔
کتابوں کے اندر شرارت کی، اس کے احکام کو، کسی حکم کو چھپایا، جو موافق رہا اس کے حکم کو آگے بڑھا کر ظاہر کر دیا، یا عملی دنیا کے اندر مثلا جھوٹ کہنا برا ہے میں کہتا ہوں، کسی سے کہو کہ جھوٹ کہنا اچھی چیز ہے، برا ہے، کسی کو قتل کرنا اچھا ہے، نہیں برا ہے، دیکھو قتل کرنا حرام ہے یہ، لیکن آزمائش کے جیسے مرحلے میں گزرتے وقت پر ان احکام کی پرواہ نہ کرنا اور وہ کام کرتے آگے بڑھ جانا، تو کہنا کچھ ہوا، عملی زندگی کچھ ہوئی، یہ بھی تبدیل کرنا ہے، یہ بھی دن کا مذاق اڑانا ہے، یہ بھی اللہ کے احکام کا، اللہ کے کلام پاک کا مذاق اڑانا ہے، اور اتنا کرتے ہوئے ایک عادت بنا دینا معاشرے کے اندر کہ اللہ کا کلام ایک طرف رہے گا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، قرآن نے اس مفہوم کو ذکر کیا، عملی اعتبار سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو، ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کر چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی۔ تو آج کی آیت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، سورہ قدم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بس اتنے مفہوم کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یا اتنے کلمات میں، اور اس کو مختصر ہم کرتے ہیں تو اردو کے ترجمے کے لحاظ سے اردو میں ترجمہ اتنا مختصر ہی ہوتا ہے، عربی کے ہر لفظ کا ترجمے کی فٹنگ بہت سارے مقامات پر اردو کے اندر ہو نہیں پاتی یا نہیں کرتے، چونکہ طویل ہو جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ ترجمہ اتنا ہوتا ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا، عربی کے اندر بڑی بندش ہوتی ہے، قال الرسول، قال رسول اللہ کہنا تو قال الرسول، ترجمے والے اکثر و بیشتر اس کی وضاحت کرتے نہیں، یہ نہیں کہتا کہ انہیں آتا نہیں، مشہور معروف چیزوں کے اندر عربی کا استعمال کا ایک قاعدہ ہے، جب دو لفظ ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ، تو رسول پہ اللہ لگا کر بعد والے اللہ تعالیٰ کو حذف کر دیتے ہیں، مراد ہوتا ہے رسول اللہ، یہ طریقہ قرآن میں، والرسول یدعوکم ما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما، تو مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایسا فرما رہے تھے اور تم نے ایسا کیا، اسی طرح یہاں بھی الذکر اے ذکر اللہ، یہ ہر چیز کے ساتھ نہیں ہوتا، جو عربی کی گہرائی میں جائے گا اس کو ہم تعلیم دیتے ہیں، دیکھو یہ ال لگاتے ہیں، انگریزی کا سادے سیدھے الفاظ میں دی کا سبسٹیٹیوٹ ہے، لیکن حقیقت اس کے سوا ہے، چار قسم کے معنی اس نوعیت سے ایسے ایسے بنتے ہیں، اس جیسے استعمال کے لیے، الغرض اس چیز کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، یہاں پر انا کے معنی وہی، نحنو کے معنی وہی، پھر نزلنا کے اندر نا کے معنی بھی وہی، ہم اردو میں کہاں سے آ رہا ہے 3 مرتبہ، جبکہ 3 مرتبہ ذکر ہے، انا یقیناً ہم، نحنو ہم، پھر نزلنا میں نا ہم، یقیناً ہم ہی ہم، اردو کے اندر دشوار ہے، یہ بیان کرنے کی وجہ ہے کہ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے انسانوں کے سامنے ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ مقدس ہمارا کلام پاک، اس کو یقیناً ہم ہی نے، پھر ہم نے،
آسمانوں سے، بلندیوں سے اس زمین پر رہنے بسنے والے انسان کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کے لیے جو طریقے تھے۔ عربی میں نزول کے معنی خود ہیں اوپر سے نیچے آنا۔ یہ سب ترجمہ اتباع وضاحت میں نہیں ہوتی ہے۔ نزول کے معنی خود نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا۔ قرآن زمین کے نیچے سے نکل کر زمین پھاڑ کر لایا گیا، پیش کیا گیا، ایسا نہیں ذکر کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، اس وقت نہیں۔ اس کی تعلیم جگہ آئے گی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ذات کو روشناس کرانا، اس کی وضاحت کرنا، تفصیل پیش کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اور بندے سے یہی مطالبہ ہے، تو اپنے رب کی حقیقت کو، مرتبے کو، کیفیت کو، اس کے حاضر ہونے کو، تیری ہر چیز سے واقف ہونے کو، کائنات کے ہر چیز کے ساتھ واقف ہونے کو، کس طرح سے واقف ہے اس کو پہچان۔ یہاں کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قرآن پیچھے گزرا، پھر آئے گا، اسی کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ اس کلام پاک کے نام بہت ہے، تو ایک کلام، ساری کائنات کا خالق ہے تو ایک، ہے تو ایک، ایسا کہ گنتی کے اعتبار سے نہیں، جیسا ہم انگلی سے بتائے ایک، پھر ایک سے پہلے کیا، کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ گنتی کے عدد کے لحاظ سے ایک نہیں، عدد کے لحاظ سے ایک نہیں۔ یہ مسئلہ کئی مرتبہ چھیڑا گیا، بتا دیا گیا، گنتی ایک سے شروع ہوتیش نہیں، گنتی کی ابتدا ہوتی دو سے ہی۔ دوسری چیز وجود میں آئی تو پہلی چیز کو نمبر ایک عدد ملتا ہے، نہیں تو گنتی کیا ضرورت ہے، عدد بنتا ہی نہیں۔ پھر عربی کے اندر تو گنتی ہوتی شروع ہوتی تین سے، ایک کے لیے ہم کو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں ایک کتاب کہنا تو کتابوں کہہ دیتے ہیں، دو کتاب کہنا تو کتابان بول دیتے ہیں، ایک آدمی کہنا تو رجلن کہہ دیتے ہیں، دو آدمی بتانا ہے تو رجلان کہہ دیتے ہیں، رجلان یا رجلین کہہ دیتے ہیں۔ اب گنتی شروع ہوتی ہے ثلاثہ سے۔ یہ تو بحث نہیں، جبکہ عدد کی بحث بھی کلام پاک میں آئے گی اور گزری ہے۔ سورہ توبہ میں خاص طور پر تھوڑی سی تفصیل پیش کر دی گئی ہے، اس جگہ پر جہاں پر استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ یا 70 مرتن کی جگہ اس کے ذریعے تفصیل پیش کر دی گئی ہے۔ ہر چیز کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ تو الغرض نزلنا ذکر، اس کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ناموں سے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ایک ہے، پھر آپ کو بتا دی گئی دیکھو اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جس نے یہ 100 ناموں کو یاد رکھا اس کی جزا و انعام جنت میں داخلہ ہے۔ جو عربی نہ جاننے والے ہم اجمی، جو عربی نہیں جانتا اس کا اجمی بنے، انہوں نے سمجھ لیا اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اس سے یاد کر لینے کا نام یاد کر لیا، سمجھ گیا، مگر اس کی بھی فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، نام ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، نام ایک ہے۔ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے جو نام 100 کا ذکر ہے وہ نام اس کی ذات کے نہیں، اس کی ذات
تو ایک ہی ہے، اس کے کام ہیں، اس کے کام ہیں۔ ایک شخص میڈیکل پریکٹس کرتا ہے تو اس کا نام لیے بغیر ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا بدل گیا یہ ڈاکٹر بھی تو اسم ہوا نا، نون ہوا نہیں ہوا۔ لنگڑ کے چلتا ہے تو کہہ دیتے لنگڑا، حالانکہ اس کا نام لنگڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کو کہہ دیتے اندھا، اندھا اس کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، کیفیت ہے، صفت ہے، حالت ہے، صفت ہے، حالت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام تو ایک ہی ہے، اللہ، اس کا نام تو ایک ہی ہے، اللہ۔ ماں بخیر سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ وہ کتنے کام ہیں؟ وہ کتنے کام ہیں؟ جتنے کائنات آپ کو ظاہر کیا ہے سب اس کے کام ہی کام ہیں۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کام ہیں، یہ کلام پاک وہی پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک کام پیش کیا، یقیناً ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے اس کلام پاک کو پورا اہتمام کرتے ہوئے بلندیوں سے انسانوں کے لیے ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ یہ ان کا کام ہوا۔ یہ ان کا کام ہوا۔ اب اس کام کے لحاظ سے ان کا نام بھی ہونا ہوگا، نازل الکتب الی مخلوقہ الی عبادہ، اپنا مقدس کلام پاک بندوں کو نازل کرنے والا۔ جو ننھے نو نام ہیں اس کے اندر ایسا نام نہیں ہے لکھا ہوا۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانو، یعنی کاموں کو پہچانو، اور تم اس کو اپنے دماغ میں الگ الگ کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے لیے جنت دے گا۔ مسلم نے ایک حدیث کو ذکر کیا، ترمذی نے ذکر کیا، اب اس کے بعد اس سے نقل در نقل ہر جگہ نقل ہوتا رہا۔ اصل حدیث سے اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماً، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ دیگر کتب سے پڑھو وہ 99 کے تفصیل میں۔ پھر ترمذی نے ذکر کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ 99 ناموں کی فہرست بھی بتائی انہوں نے۔ پہلے تذکیر میں اس کلام پاک میں سے نکالو، اب وہ 99 ناموں میں آپ الگ الگ آپ کوشش کر سکتے ہیں، کیجئے تو 22 نام ایسے ہیں جس کا ذکر کلام پاک میں ہے ہی نہیں، اور حادث سے ہے، وہ بحث میں نہیں چلنا یہاں پر، لیکن وہ برحق ہیں، جو 99 برحق ہیں، 99 ہی ہیں، یہ آخری حد نہیں ہے۔ دیگر وضاحت میں کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے 300 ناموں کا تذکرہ تورات میں، 300 کا زبور میں، 300 کا انجیل میں، بچے 100، وہ بچے بھی 100 اس کلام پاک میں ہیں، جملہ 1000 ہیں۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر بڑا مؤلف جو کئی دہے کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں قرآنیات اور احادیث سے جڑے ہوئے اسلاف نے جو کتابیں لکھیں، ہر کسی نے اپنی تصنیف کا ایک حصہ اسماء حسنہ سے متعلق رکھا ہے۔
کوئی پیام ہے، دوسرے 40 حدیثیں جو یاد کر لیا اچھی طرح دوسرے تک پہنچا دیا، اس کے لیے بھی بشارت جنت ہے۔ اس طرح فضل خداوندی کی طلب میں ہر حقیقی پختہ عالم نے، اللہ والے نے یہ کام کیے ہیں، لہذا اسلام کے 20 کتابیں ملیں گی۔ اب حد بندی کو چھوڑ دو، جتنی چیزیں کائنات کے جتنے سب اللہ کے کام ہیں تو اللہ کے نام ہیں۔ ایک نام، اس کی کیفیت، اس کی حالت، انہیں کرنے والا، اس کی قدرت کو بتانے والی چیز، حقیقی نام تو ایک ہے، تو اس میں سے یہ کام، اب جو چیز جس کی طرف نسبت ہوتی ہے، جڑتی ہے، اس لحاظ سے درجہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کلام پاک کا سب سے بڑا مقدس درجہ یہ ہے کہ اس کا اہتمام ہم نے کیا، ہمارا مقدس کلام ہے، لہذا اس کی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار ہے، اس کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اس کی بے ادبی ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اس کا غصہ مول لینا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں کی ناشکری ہے۔ تو لیکن پچھلی اقوام نے، یہاں پر وہ پہلو کو ذکر کرنا ہے، پچھلی اقوام کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیے برابر۔ آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس مقدس کتاب تورات ہے، ہمارا دین ختم نہیں ہوا، ہمارے نبی کی رسالت ختم نہیں ہوئی، لہذا تمہارے اس کلام کو نہیں مانتے، تمہارے رسول کو نہیں مانتے، یہ شیطانی فکر اس طرح کرتے ہیں۔ اور جو کتاب قرآن نے کہہ دیا، ہم نے اس کتاب کو باقی رکھنے کے لیے نازل تو کیا تھا، بھیجا تو تھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اس کی حفاظت کے لیے 200 سے زیادہ انبیاء کے نام علیہ السلام کو وقفے سے بھیجے۔ لوگ کے عملی اعتبار سے، کہیں کسی اور اعتبار سے اللہ کے کلام پاک میں فرق پیدا کر رہے ہیں، مقصد کو بگاڑ رہے ہیں، اصلاح کرنے کے لیے، تجدید کے لیے، اس کے باوجود بھی تحریف کر دیا۔ تو یہاں وہی ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس امت کو بشارت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر آپ کے واسطے میں پکے سچے اچھے دیانتدار مومن کے لیے اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ جیسا سابقہ کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، اس میں کر نہیں پاؤ گے۔ اس میں پیش کیے گئے احکام کو جو انہوں نے سرے سے بدل دیا، لوگوں کے دماغوں میں اتار دیا، ایسا ہونے نہیں پائیں گے۔ حقیقت جو ان کی تو ہم باقی رکھیں گے۔ سارے سیدھے الفاظ میں جب تک یہ باقی رہیں گے پوری دیانت کے ساتھ، دنیا باقی۔ جب ہر قوم نے اپنے اپنے کتاب کے مطلب کو ختم کیا، اللہ نے اس امت کو ختم کیا، اس قوم کو ختم کیا۔ اب یہ کتاب کا تعلق دنیا کے طول و عرض سے، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب تک ہر انسان سے خطاب ہے۔ جب کوئی ایک بھی باقی رکھنے والا نہیں رہا، یقیناً دنیا کو ختم کر دے گا۔ اس کی حفاظت کے انتظامات فرما دیے۔ کیا فرما دیے؟ دماغ کے اندر بٹھانا حافظے میں، یہ ذمہ اللہ نے لے لیا۔ مجھ میں طاقت یاد کرنے کی دعویٰ کرتا ہے تو غلط ہے۔ دعویٰ کرنے والے یاد کرنے کے بعد بھی اس دعوے پر قائم رہے تو پھر ان کے دل و دماغ سے اللہ نے ہٹا دیا۔ اب کسی ڈاکٹر کے اندر یہ طاقت نہیں، وہ میموری لا کر اس کے دماغ میں فٹ کر سکے۔ حتیٰ کہ ایک شخص کو جب لکھنے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا بل یملل الکاتب الذی علمہ، جس کو لکھنے آتا ہے کاتب کوئی عہد نامہ وعدے کے لیے، کسی معاملے کے لیے تجھ کو بلا کر کہیں لکھنے کے لیے،
اللہ نے جیسا کھانا سکھایا ہے تجھ کو، حالانکہ اب سیکھے ہیں، سیکھے کہاں سکھایا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہاں کھلا رہا، آپ چل رہے ہیں کہاں چلا رہا، آپ بیٹھے ہیں کہاں بٹھایا۔ صرف سبب کے اوپر اپن جڑے ہوئے ہیں، تعلیم میں تک سبب کے پیچھے جو مسبب کرنے والا ہے اس کو سمجھو۔ قرآن نے وضاحت کر دیا، لا رت ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سوکھا ایک پتا درخت پر سوکھنے کے بعد جو گرتا ہے ہمیں اتنا سمجھ میں آتا ہے، سکھانے والا وہ، پھر گرانے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، اس کو سرسبز و شاداب کرنے والا وہ۔ یہ مثال دے کے فرما دیا، تمہاری ہر حرکت تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے، حفاظت کے لیے یاد دلا دی۔ اب جس کو یاد دلا دیا اس کے ساتھ تاکید ہے، اور اس سے غفلت نہ برتی۔ قرآن یاد کر لینے کے بعد اگر بھلاتا ہے تو سب سے بڑا گنہگار ہے، ذمہ داری اب اس کے اوپر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص افراد کے زمرے میں ہوگا جس کو رب نے منتخب کر کر اس کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو چننے والا اس کو دنیا بنانے لگ گیا، اس کو فروخت کرنے لگ گیا، اس کی بے عزتی کرنے لگ گیا، اس کو اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، حیدرآباد کے اندر قرآن کی بے ادبی جتنی کرتے ہیں، رمضان کے اندر پبلک چاہتی ہے ایسی کرو، چلو وہ حافظ چاہیے، جبکہ وضاحت کر دی گئی، یہ تعلیم دیتے بھی نہیں۔ بقرعید کا زمانہ آیا، بکرے کٹ رہے، کٹنے سے پہلے ہر ایک کے دل و دماغ میں اس کی کھال اتار کے ہمیں دے دیجیے، اس کا یہ کر دیجیے، اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے بارے میں ذکر کیا، رب تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ، تعلیل تلاوت سے۔ بہت سارے مسلمان جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کچھ بھی ملتا نہیں، جو تلاوت کہتے ہیں قرآن ان کے لیے بد دعا کرتے رہتا ہے، لعنت بھیجتے رہتا ہے، جبکہ کلام پاک کے ایک لفظ کو اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر کے دینے کا اعلان ہے۔ کیوں اطمینان سے نہیں پڑھا جاتا؟ اب ان کے مزاج سے بھلے کچھ بھی ہو، نالائق عوام، یہ کیا اتنی دیر لگا رہے ہیں آپ؟ مسخرے پر میں کتنی شاید دیر لگا لیتے آپ، نافرمانی میں لگا لیتے، حد سے زیادہ سونے میں لگا دیتے، حد سے زیادہ کھانے میں لگا دیتے۔ زندگی جو لمحات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، زندگی کے لمحات اللہ کے کلام پاک کے سننے میں نہیں دے سکتے، یہ تقاضے کیوں نہیں کرتی پبلک؟ اہل علم پیچھے کیوں نہیں پڑتے؟ جب تلاوت کے لحاظ سے اس کے حروف کو بگاڑ دیا تو اس کے معنی مطلب کو، تو کثرت عمل کے لحاظ سے جیسا تلاوت میں بگڑی ہوئی، پریکٹیکل لائف میں بھی بگڑے ہوئے، وہ سدھارنا ہے، وہ سدھرنا ہے۔ ہر ایک کو نہیں، چند ایک ہیں، وہ جو چند ایک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو کسی کو معنی کے ساتھ جوڑ دیا، کسی کو الفاظ کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب
الفاظ کے ساتھ جو جڑ گیا اس کا معنی کے ساتھ جڑنا اس کے لیے ضرورت آگے بڑھ جاتی ہے. جو لفظ اور معنی اس کے حقائق کے ساتھ جوڑ دیا، پھر اس جڑے ہوئے فرد کو تاکید کر دی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اب دلوں کے اندر قفل لگا کے مت بیٹھو. لفظ اور معنی ہی سب کچھ نہیں ہے. لفظ اور معنی کے پیچھے ایک حقیقت، مفہوم، مقصد، منشأ خدا بندی ہے، وہ جانو اور یہ جانکاری سب کو دو. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم. اے چند ایک لوگوں، امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے، اپنی پوری طاقت جھونک دو. عربی میں لفظ ہے تکلف، تفقہ، تعلم، تدبر. اپنی طاقت میں جتنا ہو سکتا پوری طاقت جھونک دینا، کر اس سے چیز کو حاصل کرنا. لیتفقہوا فی الدین. پھر اس کے بعد قوم میں لگو، منشا خداوندی کو سمجھو. یہ دماغ سے ہٹا دو اس کو دنیا کا ذریعہ بنانا ہے. دنیا بہت وسیع رکھا ہے، ہمت کرو آگے بڑھو. ایک کو سمجھانے لگے تو کہنے لگا پھر میرے بیٹے کو حافظ مانا کہ فائدہ کیا، آپ بول رہے وہ پیسہ بھی نہ کھولو، پیسہ ان کو مقرر کرو بول رہے. سمجھ غلط ہے اس کی. یہ دنیا دیتی کیا ہے؟ یہ دنیا تو اتنا ذلیل کرتی ہے، اور یہ ذلت کو عزت سمجھ رہا ہوں. الغرض وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرنے والے یہ چاہیے. تو حفاظت کرنے کے لیے جس کو چن لیا تو اللہ کے خصوصی مشن کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کر لیا. کبھی یہ کام بانٹ دیا. کوئی صرف الفاظ کی حفاظت، کوئی حافظ ہوئے بغیر قرآن کی ہر آیت کے معنی، مطلب، حقیقت، جو حفظ کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام چیزیں. اب اس کے بعد ذمہ داری اتنی بڑی ہے اس کے اوپر. دل کا قفل کھلنے کے بعد سمجھے گا کہ ایسی تمنا کرنا نہیں ہے، بلکہ تمنا کرنا ہے کہ مجھے قرآنیات سے میں جڑ جاؤں، قرآن کی ہر چیز سے جڑ جاؤں. ولو بالفرض یہ بھی خیال آ سکتا ہے، نہیں لانا ہے. کاش میں حافظ نہیں ہوتا تو اتنی چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو دماغی بوجھ اتر جاتا تھا. اب تو ذمہ داری بڑھ گئی. بلکہ آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرے، ساری دنیا ہمیشہ ختم کرنے کی جد و جہد میں ہے. اللہ نے کہا کہ ہم حفاظت کریں. 20 مرتبہ ان نسخوں کو جلا دیتے، فہرستوں کو جلا دیتے. ہر زمانے میں ہوا ہے. پھر بھی آج تک 1450 برس قریب میں آ گئی. اس کے ایک حرف کو بھی نہ الف کو بدلا گیا، نہ زیر کی جگہ زبر، نہ زبر کی جگہ زیر. یہ جو حفاظت کیسے ہوئی؟ پوری دنیا کی ابتدا سے آج تک کی تاریخ ہے، کسی چیز کی ایسی حفاظت ہوئی ہی نہیں. شرط ہمیشہ کی، ہر قوم نے کی، ہر قوم نے کی، کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا آج دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اب کیا کرو؟ لفظی نہیں، عملی زندگی میں دنیا کی محبت، دنیا کا شغف ان لوگوں کے اندر اتنا بھر دو. پہلے دنیا کو اتنا تنگ کرو، پھر بھوکے کے سامنے لقمہ پیش کرو، اس کو ترساتے چلو. دنیا کو کئی مختلف تزین ڈیکوریٹ کر کے ان کے سامنے پیش کرو. یونیورسٹی کا پروفیسر زندہ ہے، ابھی ہے، صرف 1 سال پرانی بات ہے. چلو حیدرآباد سے آئے ہیں جناب، وہاں کے ایک صاحب، وہاں کے معزز شخصیت کو بلا دیا، ایک دعوت کر دی شکاگو میں. جب انہوں نے حقائق کھولے
میں اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں مسلمان بچوں کو ہر سال دیکھتا ہوں، کم از کم میرے علم میں 35 تا 40 مسلمان سالانہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں بیٹھک میں، عیسائی بنتے ہیں تو اسلامی داخل نہیں ہو اس کے اندر، عیسائی بننے کا مطلب اس کلام پاک کا انکار کرتے ہیں، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کو جینے کا ڈھنگ طور طریقہ سکھاتا ہے، جبکہ یہ خبریں تو عام ہیں، عیسائی ہمیشہ مسلمان بنتے رہتے ہیں، وہ خبریں آتے رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ملک بھی کچھ محفوظ نہیں ہے، اس محلے کے اندر ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم مسلمان بھائیوں کی بہنیں کئی ہندوؤں کے تحت میں ہیں۔ ایمان کا جذبہ کہاں ہے؟ تو یہاں پر اللہ کا اعلان ہے، اس کلام پاک کو ہم نے اتارا، اب بس اس کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے۔ لہذا حفاظت کے ذمے کی کیٹیگری میں جس کو انتخاب ہو گیا ہے، یہ بڑا انعام خدا بندی ہے، اس کا فضل رہے گا، ذمہ داریں بڑھ جاتے ہیں، شوق والی بات نہیں رہتی ہے، اور اس کی برکتیں بھی ہیں۔ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر اس میں بگاڑ والی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بھی مجرموں میں ایک مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اب یہ کیسا کیا؟ اب یہ آیت ٹائٹل ہے، اگلے آنے والی آیتیں اسی سے متعلق، سابقہ قوموں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ کیسا کیا، کیا کیا، یہ بتا کر یہ دنیا میں یہ لوگ کیسا کرتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے گھبرا جاؤ گے۔ گھبراؤ تو اللہ سے گھبراؤ، اگر نہیں گھبرانے پر جان جائے گی، فلان جائے گی، ٹھیک ہے، اگر جان رہی تو کب تک رہنے والی ہے، رہی تو کب تک رہنے والی ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تکالیف نہیں، اچھے ہنستے ہنستے بھی رہے تو کب تک رہنے والے ہیں، نہ یہ ہنسی ہمیشہ کی ہے، نہ تکلیف ہمیشہ کی۔ ہاں یہ بات ہے کہ کمی اور زیادتی کا فرق ہے، کبھی مشقتیں کسی کی زندگی میں زیادہ ہیں تو راحتیں کم، کبھی راحتیں زیادہ ہیں تو مشقتیں زیادہ، لیکن ٹوٹلی اللہ نے فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ٹوٹلی ہر انسان کی زندگی میں راحت ہم زیادہ دیتے ہیں، مشقت والے مرحلے سے کوئی بچے گا نہیں، لیکن راحتوں کے مقابلے میں مشقت کم ہوتی ہے۔ اس آیت سے متعلق بڑا مفہوم جو اگلی آیتوں سے جڑ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل دیں گے۔